بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 6 طریقے ایسے بتاؤں گا جس میں آپ کاربوہائیڈریٹ بھی کھائیں تو خون میں شوگر سپائک نہ آئے۔ سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد شوگر 200-250 تک چلے جاتی ہے، 140 سے اوپر اگر چلے جائے تو وہ سپائک ہے، وہ خطرناک ہے۔ اسی دوران سب کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایک لیکچر بنایا تھا، اس پہ سن لینا تفصیل میں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہائی شوگر جب بھی آئے گی، جب وہ بڑھے گی تو ہمارے جسم کی جو پروٹین ہے اس کے ساتھ مل کے گلائکیشن کر دے گی، جیسے HbA1c ہے، اور دوسرے جتنے آرگن ہیں نا، وہ جیسے آنکھوں میں یہ انسولین کے بغیر شوگر لیتے ہیں۔ کب لیتے ہیں؟ جب شوگر سپائک زیادہ آ جائے تو بہت زیادہ شوگر ان میں چلے جاتی ہے، آنکھیں، گردے، دل، دماغ، نرو اینڈنگ، اس لیے سب زیادہ یہ ڈیمیج ہوتے ہیں شوگر میں، کیونکہ یہ بغیر انسولین کے، انسولین نہیں چاہیے اس کے، جس کے لیے انسولین چاہیے مسل اور فیٹ سیل ہیں وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ انسولین کم ہوتی ہے تو زیادہ جاتے ہیں۔ اس میں جب 170-80 سے اوپر جائے گی، 140 سے، یہ بہت زیادہ شوگر لے لیں گے اور بعد میں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے خطرناک چیز یہ ہے، ہائی سپائک میں گلائکیشن ہوتی ہے، کہ جتنی شوگر ہے، جیسے فرکٹوز ہے، رائبوز ہے، جو بھی آپ کھاتے ہیں، جب یہ بلڈ میں جاتی ہے تو ہماری پروٹین کے ساتھ مل کے خطرناک مالیکیول بناتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ۔ یہ HbA1c بھی AGS یہ ہے ایک قسم کی شوگر کے ساتھ۔ جب بھی پروٹین ملے گی، جب شوگر ہائی ہوگا بلڈ میں، یا آپ کک کریں گے جیسے شہد ڈال کے، میٹھا ڈال کے، جتنے چائنیز کھانے ہیں میٹھے، اس سے بھی AGS بن جاتے ہیں کھانوں میں۔ اس میں میں نے پورا لیکچر بنایا ہے، وہ آپ سن لیں۔ تو تمام باڈی پروٹین جو ہے نا، وہ گلائکیشن ہے، جوڑوں میں ہوتی ہے، جیسے آنکھوں کا موتی ہے، سارا اس میں یہ نقصان ہوتا ہے سپائک۔ اس لیے سارے لیکچر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سپائک نہ آئے۔ تو یہ جو آج لیکچر ہے، اس میں آپ کی سپائک نہیں آئے گی، شوگر سلو پر جائے گی، تو آپ اس کے ڈیمیج سے بچ جائیں گے، گلائکیشن سے بچ جائیں گے۔ جیسے RBC ہے، یہ انسولین کے بغیر لیتا ہے شوگر۔ جب شوگر اوپر جاتی ہے، بہت زیادہ شوگر میں چلے جائے گی، تو یہ جو آکسیجن لے کے جاتا ہے مالیکیول ہے، یہ ایک ڈیمیج ہو گیا، 5% ہے، فرض کریں 6%۔ اب یہ 3 رہ گئے آکسیجن لے جانے کے، تو آکسیجن کم جائے گی۔ جب آکسیجن کم جائے گی تو پورا جسم نقصان دہ ہو جائے گا، آپ کا ڈیمیج شروع ہو جائے گی، کیونکہ سارا کچھ آکسیجن ہے۔ تو یہ اس کا فرق ہے۔ تو 5-6% تک تو 35% تو ایکسیپٹیبل ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے ایکسیپٹیبل۔ تو یہ دیکھیں، اسی لیے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ بتا دوسرا، جوڑوں میں جو پروٹین ہے، ہمارے جوائنٹ ہے، کارٹلیج ہے، وہ بھی گلائکیٹ ہو جاتا ہے، اور اسکن میں جو ہوتی ہے، جوڑوں میں دیکھیں جتنے جوڑ ہیں سب ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ایسے جب لوگ کارب ڈائٹ اپ کرتے ہیں، جوڑوں کی سوج کم ہو جاتی ہے، درد کم ہو جاتی ہے، ڈیمیج کم ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کا موتیا، اس کو بھی گلائکیشن کہتے ہیں۔ وہ یہ پروٹین گلائکیٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اسکن، یہ گلائکیشن ہوگی، اسکن پروٹین جو ہے کولیجن، اس وجہ سے رنکر پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے سپائک سے اوائڈ کریں۔ باقی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انسولین جو ہے وہ صرف پٹھوں اور فیٹ سیل میں شوگر لے کے جاتی ہے۔ باقی شوگر جب خون میں بڑھتی ہے تب ٹیشو میں بہت زیادہ چل جاتی ہے۔ اگر 130-40 تک رہے گی تو کم جائے گی، آرام سے ڈیمیج نہیں ہوں گے۔ یہ اس کے ایڈوانٹیج ہے۔ اور یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ 10 بیماریوں میں سے 9 سے آپ بچ بھی جائیں گے، سپائک نہیں آئے گی۔ پچھلے لیکچر میں نے 4 طریقے بتائے تھے، ابھی یہ 2 اور آ گئے ہیں، تو 6 طریقے ہو گئے ہیں۔ ان سب طریقوں پر عمل کرنے سے 50 سے 60% شوگر سپائک کم ہو جائے گی۔ اور کیا چاہیے، بغیر کسی دوائی کے۔ تو اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایسڈ بیفور میل، کھانے سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے آپ لیمن جوس پی لیں، پانی میں لیمبو ڈال کے، یا ایپل سائڈر ونیگر ڈال لیں، یا فرمنٹڈ فوڈ کہتے ہیں، اچار وغیرہ کھا لیں۔ اس کا فائدہ ہوگا بہت زیادہ۔ یہ بار بار کہے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے کاربوہائیڈریٹ کم ابزارب ہوگی، معدہ جلدی خالی نہیں ہوگا، تو شوگر سپائک ایک دم نہیں آئے گی۔ دوسرا فوڈ آرڈر ہے، جیسے میں نے بتایا ترتیب، پہلے پروٹین کھائیں، پھر فیٹ کھائیں، اور اینڈ پہ کاربوہائیڈریٹ کھائیں۔ یہ پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے۔ جیسے مطلب صبح آپ لیمن واٹر پی لیں، پھر واک شاک کر لیں، اس کے بعد آپ انڈے کھا لیں، گوشت کھا لیں، بٹر کھا لیں، چائے یا دہی کھا لیں۔ یہ ترتیب ہے اس کی۔ دہی میں کیونکہ شوگر ہے، وہ اینڈ پہ چلے گیا۔ گوشت، انڈے، بٹر میں کوئی شوگر نہیں۔ یہ ترتیب صبح ناشتے کی ہے۔ کھانے میں آپ دیکھیں کہ آپ 1 چمچہ ایپل سائڈر ونیگر 1 گلاس پانی میں ڈال کے ڈائریکٹ نہیں پینا، یاد رکھنا۔ تو 20-25 منٹ پہلے کھانے سے پی لیں۔ اس کے بعد آپ پہلے سلاد کھا لیں یا پروٹین کھا لیں۔ سلاد جب بھی کھائیں اس کے اوپر ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یا مکھن وغیرہ ڈال لیں، کیونکہ فیٹ سولوبل وٹامن اس کے بعد ابزارب نہیں ہوں گے۔ چیز بھی آپ لے سکتے ہیں، بٹر بھی لے سکتے ہیں، اس کے بعد پروٹین اور فیٹ لیں، اور آخر میں آ کے آپ نے جو فروٹ، یوگرٹ، دہی یا کسی نے روٹی کھانے ہیں، چاول کھانے ہیں، وہ اینڈ پہ کھائیں، دوسرا کھانے میں۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ اور دوسرا کھانا سورج غروب ہونے سے پہلے، سونے سے 4 گھنٹے پہلے ہر حال میں آپ نے کھا لینا ہے۔ یہ اس کی ہے۔ 3 نمبر پہ ہے کہ کھانے کے بعد، یہ سب سے افیکٹو ٹول ہے، اس پہ بہت ریسرچ آ رہی ہے ابھی،
کہ 5 منٹ سے لے کے 20 منٹ تک آپ نے پٹھوں کو ایکٹیو کرنا ہے. یہ کہ گراؤنڈ چاہیے، جم چاہیے نہیں، آپ کمرے میں اسی جگہ کھڑے ہو کے مارچ شروع کر دیں، پاؤں اٹھائیں، ہاتھ کریں. کرسی پہ کھڑے ہیں تو اٹھک بیٹھک شروع کر دیں، بیٹھے سب زیادہ اس سے کم ہوتی ہے جب آپ یہ ڈنڈ بیٹھیں. کچھ نہیں ہے، سیڑھیاں 10 چڑھیں، 10-15 آہستہ آہستہ چڑھیں اتریں. کچھ بھی نہیں ہے، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈنڈ نکالنا شروع کر دیں. آسان ہے، کرسی پہ بیٹھ کے جو بوڑھ درد ہیں وہ ایڑیاں اٹھائیں، پاؤں اٹھائیں، ہلاتے رہیں، اپ سائڈ کر دیں. یہ ویڈیو موجود ہیں اس پہ، یہ اس پہ کھڑے ہو کے ایڑی اٹھا لیں، دیوار سے کھڑے ہو جائیں. اس سے سولیس پمپ ہے، میں نے پورا لیکچر بنایا ہے کہ سب زیادہ انسولین، یہ جو ہمارے کاف کے مسل ہیں، یہ پنیوں کے مسل ہیں، اس کو اگر آپ ایڑی اٹھائیں کھڑے، یہ 5 منٹ کر لیں آپ 100 دفعہ بس کھانے کے فوراً بعد. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ 5 سے 20 منٹ کے اندر اندر آپ نے کر لینا ہے کمرے میں. اگر نہیں تو واک کر سکتے ہیں، واک کر لیں. ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں، ویٹ کر لیں. ڈمبل کرتے ہیں، ڈمبل کر لیں. ڈنڈ لگا دیں، بیٹھے لگا دیں. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جس سے آپ کے ٹانگوں کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں باڈی کے، ہپ کے، ٹانگوں کے، وہ ایکٹیو ہو جائیں. یہ بے تحاشا فائدہ دیں گے، ساری شوگر کم کر دیں گے. یہی لیکچر بھی ہے ان کا. یہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت فائدہ اٹھیں، لیکن کنسٹنسی بار ریگولر کریں. اس کا فائدہ تب ہوگا، ایک دفعہ نہیں کر، کیونکہ مسل جو ہے وہ اسپنج کی طرح ہے، ساری گلوکوز بغیر انسولین کے وہ سک کر لیں گے. یہ اس کا فائدہ ہے. ڈاکٹر جسن فنگ کا نیا لیکچر آیا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی سپیڈ کتنے کلومیٹر کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ تک میکسیمم وہ کہتے ہیں کر لیں گے تو آئیڈیل ہے. واک کر لیں، کچھ ایکسرسائز کر لیں، سب سے بہتر یہی ہے. تو بہترین شوگر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ پٹھے بڑھائیں. پٹھے شوگر کو اسپنج جیسے پانی کو ابزارب کرتا ہے، شوگر کو ابزارب کر لیتے ہیں، اس سے سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ کی. 5ویں نمبر پہ ہے کارب وتھ پروٹین اینڈ فیٹ. ہمیشہ کاربوہائیڈریٹ ننگے نہ کھائیں. اس کو میڈم کہتی ہیں کہ پٹ کلاتھ آن یور کارب. ننگے کارب نہ کھائیں. ننگے کارب کیا ہے؟ شوگر ہو گئی، جوس ہو گیا، یہ جیسے میدا ہے، یہ ننگے کارب ہے. پروٹین، فیٹ اور اینڈ پہ فائبر یا کاربوہائیڈریٹ. یہ مثال دی ہے، ناشپاتی کھائی انہوں نے، شوگر سپائک دیکھیں آپ. اس کے بعد ناشپاتی کے ساتھ انہوں نے مکھن کھا لیا لگا کے. سیب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ. وہ دیکھیں سپائک بالکل ختم ہو گئی. یہ اس کو کہتے ہیں پیئرنگ یا کلاتھنگ، کپڑے پہنائیں کارب کو. اسی طرح یہ دیکھیں نوڈل ہے، اس کے ساتھ انہوں نے چکن لے لیا اور تھوڑی سبزی لے لی، اس سے بھی سپائک کافی کم ہو گئی. یہ اس کا کیک ہے، کیک کے ساتھ انہوں نے گریک یوگرٹ لے لیا، اس سے بھی سپائک کافی کم ہو گئی. یہ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے جیسا آپ نے کھا لیا سلاد، وہ پہلے پھر بعد پروٹین ہے، پھر فیٹ ہے، تو یہ 3-4 گھنٹے لگے گا، ایسا ایسا نکلیں گے تو سپائک نہیں آئے گی آپ کی. یہ اس کے فائدے ہیں. تو اینڈ پہ میں پھر بتا دوں کہ لیمن واٹر کر لیں، ایپل سائڈر ونیگر کر لیں، 20 سے 30 منٹ پہلے کھانے پہ لے لیں. سلاد پہلے کھا لیں یا پروٹین فیٹ کھا لیں. کاربوہائیڈریٹ اگر کھانے ہیں، چاول ہے، فروٹ ہے، جو بھی ہے تھوڑا بہت، وہ اینڈ پہ کھا لیں. رائس، فریڈ، یوگرٹ لاسٹ. اچھا 20 سے 30 منٹ، 5 منٹ سے لے کے 20 منٹ تک، کھانے کے 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے اٹھک بیٹھک کر لیں. ہاتھ پلائیں، کچھ نہیں ہے، کھڑے ہو گئے کرسی بیٹھ کے پاؤں پر نیچے کرنا شروع کر دیں، ہاتھ ہلانا شروع کر دیں، پی ٹی کرتے ہیں، ہاتھ اوپر نیچے کریں، کوئی ایکسرسائز کر لیں. بہتر تو یہی ہے کہ ویٹ ٹریننگ کریں یا واک کر لیں، یہ سب سے بہتر. اور 4 بجے کے بعد پھر کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں. کھانے سے، سونے سے 4-5 گھنٹے پہلے کچھ نہ کھائیں. یہ آسان ترین طریقہ ہے، مفت طریقہ ہے، سستا ترین طریقہ ہے. تمام ورکر جو ہیں جو کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں وہ اس پہلے سلاد کھا لیں رج کے، اس کے بعد اگر پروٹین ہے تھوڑی بہت وہ لے لیں، اور جو روٹی کھاتے ہیں وہ اینڈ پہ کھا لیں. پہلے ونیگر ضرور پی لیں. اچار کھا لیں. اچار، سرکے کا اچار بہتر ہے، تیل والا نہیں. وہ 2 چمچ لے لیا کریں آپ. ونیگر لے لیں، کچھ نہیں تو آدھا لیمن پانی میں ڈال کے پی لیا کریں. اس کے بعد آپ کھانا شروع کر دیں. یہ آرڈر ہے، اس سے آپ کو 50-60% سپائک نہیں آئے گی. یہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر تھا، یہ کہہ رہے تھے نیوٹریشن میں بھی بڑی رشوت خوری شروع ہو گئی ہے. یہ آپ سارے لیکچر ہے، سن لیں تسلی سے. اچھا جی، اللہ حافظ.